الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي ياسر سلمة بن عمر رضي الله بن العفو رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گلیائے داؤد میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے ترستا زمانہ تھا، وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اما بعد، میرے مسلمان بھائیوں، مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کی. میرے دوستو، اس روایت کے اندر سنت کی اتباع کا ایک حکم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اپنانی چاہیے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. اہل عرب میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا عام تھا اس زمانے میں، کیونکہ اس سے پہلے دور جاہلیت تھا. آقا علیہ السلام سے پہلے عرب میں کیا تھا؟ سب جاہلیت تھی. آقا علیہ السلام آئے تو عرب میں روشنی آئی اور اہل عرب کو شعور آیا. اہل عرب کو کب شعور آیا؟ عرب میں یہ رواج اس سے پہلے عام تھا کہ لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، اور اکثر لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، جس کو دیکھا آقا علیہ السلام نے سامنے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تنبیہ دے کر فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں دائیں طرف اور بائیں طرف پر ترجیح، یہ دائیں طرف کو بائیں طرف کے اوپر ترجیح حاصل ہے. دین کے آداب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو دائیں ہاتھ کو ترجیح حاصل ہے بائیں کا. اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہاً اس شخص سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ادب ہے یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حکم تو اللہ پاک کا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ دے کر فرمایا تو ہے. لیکن اس شخص نے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ بس ہاتھ کام نہیں کرتا، اور کچھ وجہ. لیکن یہ اس وجہ سے اس نے نہیں کہا اس شخص نے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی فرق تھا یا اسے کوئی بیماری تھی، نہیں، بلکہ اس شخص نے انکار اس وجہ سے کیا کہ تکبر کی بنا پر. اہل عرب میں بہت زیادہ تکبر تھا اس زمانے میں. جو تھوڑا سا مالدار ہوتا تھا اس میں تکبر تھا، خاندانوں کی اور قوموں کی باتیں ہوتی تھی. جیسے آج بہت زیادہ ہماری تعلیم عام ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ قوم کی طرف توجہ دیتے ہیں. فلاں کہتا ہے کہ میں فلاں قوم کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں فلاں قوم کا ہوں. ایسے ہی اس شخص نے بھی تکبر کی بنا پر اس شخص نے کیا کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. علماء کرام تشریح میں لکھتے ہیں اس حدیث مبارک کی کہ اس شخص نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ اسے کوئی بیماری تھی یا تکلیف تھی، بلکہ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا میری توہین کر دی. مجھے کہا میری توہین کر دی. یہ عرب کے لوگ اسے توہین سمجھتے تھے. اس بات کو لوگ توہین سمجھتے تھے. جیسے آج امام مسجد اگر جمعے کے دن ممبر پر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے قرآن یا حدیث کی بات ہوتی ہے، لیکن کسی کے اوپر وہ بات فٹ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آج استاد نے میرے متعلق یہ بات کی ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آج دیکھو استاد نے مجھے کہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا دماغ ایسے بنا ہوا ہے. تو اس شخص کا بھی دماغ ایسے تھا. اس نے تکبر کی بنا پر کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری توہین کر دی ہے، اس توہین کی بنا پر اس نے انکار کیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں بائیں سے ہی کھاؤں گا. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ تم پوری زندگی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے. تم پوری زندگی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفت منہ سے نکال دیا وہ تو پھر ہو کے رہے گا، وہ تو پھر ہوگا. اسی وقت اس شخص کے دائیں ہاتھ پہ کام چھوڑ دیا. اسی وقت وہ شخص کے دائیں ہاتھ نے کام چھوڑ دیا. آج زمانہ جاہلیت کے جو اسکالر ہیں انگریزی، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے، پھر انہوں نے یہ بدوا کیوں دی اس شخص کو؟
زندگی کام نہ کرے؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے علماء ان انگریزوں کو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب ان اسکالروں کو دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر بہت زیادہ شفقت تھی. کیا تھی؟ بہت زیادہ شفقت اور مہربانی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر. اگر اس شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ تمہارا دائیں ہاتھ پوری زندگی کام نہیں کرے گا، تو اس شخص کو پھر قیامت میں سزا ملتی. تو اس دنیا کی سزا قیامت کے برابر کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے اس شخص کو دنیا میں سزا تو مل گئی، قیامت کے لیے یہ جہنم کے عذاب سے بری ہو گیا. اس بات کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کیوں دی؟ اس وجہ سے دی کہ جو سزا ہوگا، جو سزا اسے ملے گی اس دنیا میں بھگت لے گا، قیامت کے لیے یہ شخص آزاد ہو جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہوئے یا نہیں؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ ایک شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا دائیں ہاتھ پوری زندگی کام نہیں کرے گا، تو یہ بددعا ہو گئی. تو انگریزی اسکالر کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ یہ رحمت للعالمین ہے، تو پھر یہ حدیث کیوں ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ تو بددعا نہیں دیتا، پھر یہ بددعا کیوں دی؟ تو یہ بددعا بھی اس شخص کے لیے شفقت اور رحمت ہے، اس وجہ سے کہ اس دنیا میں جو سزا ہے وہ بھگت لے گا، قیامت کے دن عذاب سے آزاد ہو گیا. یہ شخص قیامت کے دن عذاب سے آزاد ہو گیا. تو یہ محبت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے ساتھ کہ کہیں قیامت کے دن اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے. تمہاری تو آخرت کی فکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، آخرت کی فکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اکثر لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان سنتوں میں کیا رکھا ہے. ان سنتوں کی جو فضیلت ہے اور ان کے اندر جو مزہ ہے، ان کا جو ذائقہ اور لطف ہے، اگر جس نے لے لیا تو وہ ان سنتوں کا دیوانہ ہو جائے گا، اپنی جان دے دے گا، لیکن آقا کی سنت کو کبھی ذبح ہونے نہیں دے گا. اپنی جان دے دے گا لیکن آقا کی سنت کو کبھی ذبح ہونے نہیں دے گا. اور ہر سنت میں مسلمان کے لیے رحمت ہے، ہر سنت میں مسلمان کے لیے رحمت ہے. دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مرد ہو اور اس کی یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا. مرد اگر مرد کے یہ گڈے چھپے ہوں، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے جو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں سب نے یہ روایت نقل کی. اور وہ عورت کہ جس کے یہ ٹخنے نظر آئیں، جس کے یہ گٹے نظر آئیں، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا اگر اس کے گٹے نظر آئیں. عورت کے آج یہودیوں کا یہ فیشن مسلمانوں پر اتنا غالب ہو گیا ہے کہ تمام نظام الٹا ہو گیا. دیوبند کے ایک عالم تھے قاری محمد طیب رحمہ اللہ، آج سے 30-40 سال پہلے بہت بڑے ولی اور بزرگ تھے. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے جمعے کے دن کہ یہودیوں نے دنیا کا نظام الٹا کر دیا ہے. جو مرد تھے انہوں نے عورتوں والے فیشن اپنا لیے، اور جو عورتیں تھی انہوں نے مردوں والے فیشن اپنا لیے. آج آپ دیکھو عورت کو چہرے کے فیس واش اور صفائی
یہ عورت کے لیے کہ اپنے خاوند کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت کرے گی، لیکن آج مرد نے کلین شیپ کی ہوتی ہے، مونچھیں بھی ہٹائی اور داڑھی بھی بالکل اپنے آپ کو صاف کیا ہوتا ہے، دور سے دیکھو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ کپڑوں کے فیشن کو دیکھو اس کے، تو کپڑوں سے اس کے لباس سے پتہ نہیں چلتا، دور سے دیکھو گے تو یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آج 14 اگست ہے اور لوگوں نے ہرے لباس پہنے ہوئے ہیں، عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی، مرد بھی ناچ رہے ہیں اور عورتیں بھی ناچ رہی ہیں۔ حالانکہ اس 14 اگست کے دن کیا ہوا تھا مسلمان تھوڑا سوچے تو صحیح۔ اس 14 اگست کے دن اللہ پاک نے کون سی خوشی ہمیں دی تھی؟ یہ پاکستان آزاد ہوا تھا ہمارا ملک، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ملک میں تھرو آؤٹ اعلانات ہوتے، مساجد میں، خبرناموں میں، میڈیا پر، کہ تمام مسلمان آج اکٹھے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گے، نفل۔ حق ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلمانوں نے گلیوں کوچوں میں ٹیپ لگائی ہوئے اور ناچنے گانے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر دیکھو ناچنے گانے لگے ہوئے۔ آج پاکستان کے پارک سب بھرے ہوئے ہوں گے زناکاری اور عیاشی کی وجہ سے۔ اس رات کو کتنی زناکاری اور عیاشی ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس چیز کا۔ حالانکہ اس دن اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان کیا تھا کہ یہ ملک دیا اللہ پاک نے ہمیں، تو چاہیے تھا ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، چاہیے ہماری زبانوں پر الحمدللہ الحمدللہ ہوتا۔ الحمدللہ کے بجائے ہم نے ناچنے گانے شروع کیے ہوئے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کے بجائے ہماری زبانوں پر ناچنے گانے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ مردوں کے گٹے چھپے ہوئے ہیں اور عورتوں کے گٹے نظر آ رہے ہیں، الٹا سسٹم ہے معاشرے کا۔ کہیں بھی دیکھو یہی حشر آپ کو ملے گا۔ حالانکہ قرآن نے بھی ایک الفاظ عورت کے متعلق فرمایا کرنا فی بیوتکن، عورتوں سے کہہ دو کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے با پردہ ہو کر۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوپٹے میں نکل کر گورا بازار اور مینا بازار اور کوچی بازار کی طرف آئیں، یا آرمی اسٹیڈیم کی طرف آئیں، یا جنا پارک کی طرف آئیں۔ یہ قرآن نے نہیں کہا ان کو، بلکہ فرمایا قرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھو با پردہ ہو کر۔ لیکن اللہ پاک کے اس حکم کو ہم نے رد کر دیا اور یہود اور نصارہ کے طریقے کو اٹھا دیا، یہود اور نصارہ کے طریقے کو پسند کر لیا، اللہ پاک کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اور یہ چھوڑا کیوں؟ اس وجہ سے چھوڑا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا معاشرے میں آج مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر، بلکہ وہ الفاظ بھی ہماری زبانوں پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس پگڑی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ نماز تو جماعت تو بغیر پگڑی کے بھی ہو سکتی ہے، صرف ٹوپی بھی پہن لو تو تمہاری جماعت ہو جائے گی۔ تو مولویوں کی سروں سے پگڑیاں اتر گئی۔ اب دیکھو کہ آپ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوگی۔ ایک سنت یہ گئی معاشرے کے ساتھ مولوی سے۔ عوام سے کون سی سنتیں گئی؟ عوام سے یہ سنتیں گئی کہ تھوڑا سا پیسہ آیا تو عورت ننگی ہو گئی، جس کے پاس پیسہ ہوگا دیکھو کہ اس کی عورت ننگی ہو جائے گی۔ ہمارے اس معاشرے کا بھی یہ دستور بن چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری سنت کون سی ترک کی ہم نے؟ یہ تو اللہ پاک کے حکم کو ترک کیا، قرنا فی بیوتکن۔ یہ تو قرآن کی آیات ہے، نص سے ثابت ہے، اور نص کا انکار کرنا کیا؟ یہ تو کفر ہے۔ پھر اس کے بعد آؤ مردوں کی طرف۔ مردوں نے کیا کیا؟
مردوں نے یہ کیا کہ اسے پتہ چلا کہ دیکھو انڈیا کے ہیرو جب فیس واش کرتے ہیں تو ان کے چہرے کیسے خوبصورت ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو ماؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چوری چلا دو، یہ شیطان تمہیں کہتا ہے۔ یہ کون تمہیں کہتا ہے؟ شیطان۔ اور شیطان کی مان پر آقا علیہ السلام کی سنت کو ذبح کرتے ہیں۔ حالانکہ بعض بیوقوف اور جاہل یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی تو آقا علیہ السلام کی عادت تھی، نعوذ باللہ سنت نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ سنت نہیں ہے تو ہم اسے واجب کر کے دکھائیں گے، قرآن سے 44 جگہ پر ثابت کر کے دکھائیں گے اس کو کہ یہ لحیہ کا الفاظ قرآن میں آیا ہے، داڑھی کا نہیں آیا ہے۔ قرآن سے ثابت کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ لیکن اس کے بعد دیکھو تو انسان کے سر کی طرف آؤ تو وہ سر کا فیشن ہمارا کیسا ہے؟ جو فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو اسی طریقے سے ہم نے سر بنائے ہوئے، اپنے بال بنائے ہوئے۔ ہاں کہ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں کہ ان کی زلفیں کیسی تھی، اور نہ کسی صحابی کی اتباع کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چاہنے والے، نعرے لگانے والے تو بہت ہیں، لیکن بال انہوں نے یہودیوں کی طرح اور ہندوؤں کی طرح چھوڑے ہوئے۔ حالانکہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو پڑھو کہ وہ تھا کیا، حیدر قرار کیوں اسے کہا جاتا ہے، تو راق کا لقب اسے کیوں ملا، آخر یہ آقا علیہ السلام نے یہ القاب اسے کیوں دیے۔ تھوڑا ترمذی شریف کو اٹھاؤ اور اس میں شمائل کے باب کو دیکھو کہ شمائل میں جو سیرت آقا علیہ السلام کی اور صحابہ کی بیان کی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا صحابہ کے بال ایسے تھے جیسے ہم نے چھوڑے ہوئے۔ صرف دودھ والے مجنو بننے سے انسان پاک نہیں ہو جائے گا یا مجنو بن جائے گا۔ اگر تم پوری زندگی صرف یہ الفاظ تمہاری زبان پر ہو کہ میں عاشق ہوں، تو اس عاشق ہونے سے کام نہیں بنے گا جب تک تم نے 5 وقت کی فرض نماز نہ ادا کی ہو اور اس کے ساتھ وہ سنت کامل طریقے سے نہ ادا کی ہو۔ اگر تم باقی الفاظ لگاتے رہو کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق ہوں، اور میں تو کہتا ہوں من کنتم مولا فہذا علی و مولا، تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہ بھی جاہلوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے اپنا دوست مانتا ہے، جو مجھے اپنا خیر خواہ اور بڑا مانتا ہے، تو وہ حضرت علی کو دیکھ لے، اس کو مانے۔ لیکن آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری محبت ہے، انہوں نے تو بال نہیں چھوڑے تھے، انہوں نے اپنے سر کا جو ہے وہ بالکل صاف کروایا تھا سر کو۔ تو پھر اس کی سیرت بھی تو اپنا، اس کا طریقہ بھی تو اپنا۔ اس کے بعد آؤ دوسری سنت کون سی ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ دوسری سنت یہ ہے کہ جب بھی تاریخ دیکھو تم صحابہ کی یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھو تو ان کے اندر گھروں کے جو آداب آئے ہوں گے خامن کے لیے کہ وہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھے گا، وہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھے گا، اور عورت اپنے خاوند کے ساتھ کیسا سلوک رکھے گی، اس کو دیکھو تھوڑا۔
تو یہ بالکل تمہیں آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ بالکل یہودیوں کے مشابہ لگے گا، یا نصارہ کے مشابہ لگے گا، یا ہندوؤں کے مشابہ لگے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس میں ایک بھی نظر نہیں آئی۔ ایک بزرگ کے متعلق شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھا زمانے کا، بہت بڑا پیر طریقت تھا زمانے کا، غوث تھا، ولی تھا۔ اس کا ایک مرید تھا، وہ اسے کہتا تھا حضرت کہ آپ سے اکثر سنتا رہتا ہوں کہ ولیوں کی الگ الگ شان ہے، ہر ولی کو اپنا اپنا مقام ملا ہوا ہے، تو یہ مقام کیسے اور یہ شان کیسی ہے؟ ولی تو سبھی ولی ہوتے ہیں اللہ کے، بزرگ تو سبھی بزرگ ہوتے ہیں، پھر ان کی شان کیسے الگ الگ ہے؟ تو اس شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک مسجد ہے، تم اس مسجد کے اندر جاؤ اور وہاں 3 شخص بیٹھے ہوں گے، اور تینوں شخص اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے، ذکر میں مصروف ہوں گے۔ تم جانا اور تینوں کو ایک ایک مکہ لگانا، کمر پر کس کر ایک ایک مکہ لگانا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شان کیسے الگ الگ ہے۔ تو اس شخص نے، اس مرید نے جو تینوں ذکر کر رہے تھے، پہلے کو مکہ لگایا تو اس نے سر بھی نہیں اٹھایا، بالکل پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ دوسرے کو جب زور سے مکہ لگایا تو اس نے پیچھے دیکھا اور اس مارنے والے کو کہا کہ تمہارے ہاتھ تو زخمی نہیں ہوئے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تمہارے ہاتھ کو تھوڑا مالش کر دو۔ اور جب تیسرے کو مارا تو اس تیسرے نے جواب میں ویسے ہی مکہ لگایا جیسے اس مرید نے لگایا۔ تو پھر یہ آیا اپنے پیر اور مرشد کے پاس اور اسے کہنے لگا حضرت یہاں تو یہ واقعہ ہوا ہے، ایک نے سر بھی نہیں اٹھایا، دوسرے نے کہا کہ آپ کا ہاتھ تو کہیں زخمی نہیں ہوا، تکلیف تو نہیں ہوئی، اور تیسرے نے اپنا فوراً بدلہ لے لیا۔ تو پھر اس شیخ و مرشد نے یہ حدیث مبارک بیان کی، یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے وقت بدعا دی کہ تمہارا دایاں ہاتھ کام چھوڑ دے۔ اس پیر نے پھر یہ حدیث مبارک بیان کی اپنے اس مرید کے سامنے، فرمایا کہ سب کی الگ الگ شان ہوتی ہے، کہ دیکھو جو اس میں مجتہد اور بڑی شان والا تھا اس نے فوراً اپنا بدلہ لے لیا۔ کیوں لیا؟ اس وجہ سے لیا کہ اگر یہ شخص اس دنیا میں اس سے بدلہ نہ لیتا تو قیامت کے دن اس شخص کی وجہ سے اس بندے کو اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مکے کی وجہ سے یہ ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلتا رہتا۔ یہ بدلہ اس وجہ سے اس سے لیا گیا کہ اسے پھر آخرت میں عذاب نہ ملے۔ جو اس نے ظلم کیا تو ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی ظلم سے جھک گیا، اپنا بدلہ لے لیا اس نے۔ اور یہ دوسرے کی اتباع یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسے بھی ہیں کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ طائف والے تو ایمان نہیں لا رہے، ان کی آنے والی نسل تو ایمان لے آئے۔ اور یہ تیسرا، یہ جو پہلے والا تھا جس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تو یہ کون لوگ ہیں جو پیچھے مڑ کر دیکھنے والے لوگ ہیں؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن کربلا میں قربان کر دیا، لیکن ایک الفاظ اف تک نہیں نکالا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس وقت ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ وہ وصیت دل پھاڑ دینے والی وصیت تھی۔ فرمایا میرے بچوں، اے حسن اور حسین، میں نے زندگی گزاری ہے، لیکن یاد رکھو
کہ میرے سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، میرا ایک بال بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ میرے بچوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کفن کا کوئی ٹکڑا بھی دوسرا بندہ دیکھ لے۔ یہ بات اس تک آپ کو کہی کہ آج دیکھو ہم نے سنتوں کا کیسا مذاق اڑایا کہ ہماری عورتیں اس 14 اگست میں کیسے جاتی ہیں پارکوں کی طرف، کیسے جاتی ہیں۔ وہ معزز خاندان ہمارے جس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہیں کہے گا میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میرے دروازے سے تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ۔ محلے کا شخص جائے گا تو اس کے ساتھ تو یہ سلوک ہے، لیکن بار مینا بازار اور کوچی بازار میں جب ٹیلروں یا کپڑے والوں کے پاس جائیں گے، گپ شپ لگائیں گے تو نہ پھر خاندان کی توہین ہوگی، نہ مذہب کی توہین ہوگی، نہ پیغمبر کی سنتوں کو دیکھا جائے گا۔ اور 14 اگست میں پھر جب پارکوں میں جائیں گے اور غیر مردوں کے ساتھ پھریں گی، اس میں نہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں یاد ہوں گی، نہ اسلام یاد ہوگا، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آج مجھے چاہیے تھا کہ میرا جمعے کا فضیلت والا دن ہے، میں صلاۃ تسبیح پڑھتا، شکر میں اللہ کے شکر میں میں صلاۃ تسبیح پڑھتا، نوافل پڑھتا کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنا خوبصورت ملک دیا، ایسا عظیم ملک دیا، لیکن ایک شخص بھی پورے پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوگا میرے خیال سے بغیر علماء کے یا یہ نیک اور بزرگ جو زمانے کے ولی ہوں گے وہی اللہ کا شکر ادا کریں گے، ورنہ میرے سمیت سب الٹے پڑے سوئے ہوں گے، کسی نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا ہوگا، اور نہ ہی کہیں ایک آیات قرآن کی پڑھی ہوگی کہ اللہ پاک نے احسان کیا تو میں یہ آیات تو پڑھ لوں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہیں میں تو یہ پڑھ لوں، میں اس کے کون کون سے احسان جتلاؤں گا، کون کون سے احسان ہیں جن کو میں بھول جاؤں گا۔ اللہ پاک نے کتنے بڑے احسان کیے مجھ پر۔ اللہ جل جلالہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود اور نصارہ کے جو نظام آج آئے ہوئے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، اللہ پاک اپنے فضل سے اسے ختم کروائے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اس ملک کے اندر وہ نظام لے کر آئے جس پر میرا رب اور اس کا محبوب خوش ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔